بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا، مجھے خود پر رشک ہوتا اور دعا کرتی کہ ہر عورت کو ایسا ہی شوہر ملے۔ اسی وجہ سے میں اس کی یہ عجیب سی حرکت بھی نظر انداز کرتی جو وہ کام سے آتے ہی مجھے کہتا، میرے منہ پر تھپڑ مارو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں فوراً شوہر کے منہ پر تھپڑ مارتی، تب وہ پرسکون سا ہو جاتا۔ مجھے بہت عجیب لگتا کہ شوہر مجھ سے محبت بھی بہت کرتا، میرا خیال بھی بہت رکھتا، مگر روزانہ مجھے تھپڑ مارنے کا کیوں کہتا؟ یہ راز جان کر میری بھی روح کانپ گئی۔ آج میں پورے 1 مہینے کے بعد ہاسٹل سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ امی اور ابو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اپنے والدین کا سوچ کر میرا بھی دل مچل گیا تھا۔ میرے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں صرف 2 دن کے لیے گھر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچی، ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے آ کر ٹکرائی تو میں نیچے زمین پر گر گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑی دیر اندھیرا چھایا رہا تھا۔ کتنی دیر، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو درد کا احساس میری رگوں پہ سرایت کر گیا۔ میں پٹیوں میں جکڑی ہوئی لاچار سی لیٹی ہوئی تھی۔ تب ہی ایک نرس مجھے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی، مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اس نرس کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کو لینے چلی گئی۔ ڈاکٹر بھی مجھے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کا بس اسٹیشن پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج آپ کو پورے 2 سال کے بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے ایسے سوال پوچھ کر شاید اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں میری یادداشت تو نہیں کھو گئی، لیکن میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ 2 سال سن کر میرا دھیان اپنے والدین کی طرف گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ سکتی تھی کہ میرے بعد ان پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا، میرا موبائل فون کدھر ہے؟ ڈاکٹر بولا، جب آپ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ زخموں سے چور چور تھیں، آپ بے ہوش تھیں، لیکن آپ کو جب ہسپتال لے کر آئے تھے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں۔ ان 2 سال میں انہوں نے آپ کا بے انتہا خیال رکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہم سب ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر بند کر دیں، لیکن انہوں نے امید نہیں ہاری۔ انہیں معجزے پر یقین تھا کہ دیکھیں ہو گیا نا معجزہ، میں ان کو روم میں بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں تڑپ سی گئی تھی، شاید وہ میرے والد ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں جذباتی سی ہو گئی تھی، مگر روم میں داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ نورانی چہرے والا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور اس کا سفید لباس اس کو باعزت بنا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں اس اجنبی کی لگتی ہی کیا تھی جو اس کو میری اتنی پرواہ تھی؟ خیر، میں جلدی سے بولی، آپ میرا موبائل مجھے دے دیں، میں نے گھر رابطہ کرنا ہے۔ تو وہ بولا، جب میں بس اسٹیشن سے اٹھا کر ہسپتال لایا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے ابھی کے ابھی میرے گھر لے چلو، مگر ڈاکٹرز نے مجھے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے 1 ہفتے تک زیر نگرانی میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے اس لڑکے کو اپنی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دل و جان سے میری حفاظت کرتا، میرا خیال رکھتا، وقت پر دوا دیتا، کھانے کا خیال رکھتا۔ اس کی آنکھوں میں میری اتنی عزت ہوتی کہ میں دیکھ کر ہی حیران رہ جاتی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر یقین آ رہا تھا کہ اللہ کی دنیا میں ابھی بھی اچھے انسان موجود ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب مجھے چھٹی ملی تو میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے میرے والدین کے گھر لے چلیں۔
उस लड़के ने हामी भर ली, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे शहर अपने वालिदैन के घर पहुंची, वहां बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मैंने एक आदमी को रोक कर पूछा, इस घर के मालकान कहाँ हैं? तो उस आदमी ने तंजिया मुस्कुरा कर जवाब दिया, बहन जी, इस घर के मालिक तो साल पहले ही मुंह छुपा कर भाग खड़े हुए हैं। यहाँ से उनकी छोटी बेटी ने गुल जो खिला दिया था, हॉस्टल पढ़ने गई थी, मगर वहीं से किसी के साथ भाग गई, जबकि बड़ी बेटी ने भी उनके सर में खाक डाल दी। माँ बेचारी तो सदमे से ही मर गई थी। अब पता नहीं बाप बेचारा कहाँ दर बदर भटक रहा होगा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मैं इधर ही गिर कर मर जाऊंगी, मगर मैं बड़ी सख्त जान थी। मैं तो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गई थी, जबकि मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मेरा नकाब आंसुओं से भीग चुका था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल वाला लड़का बोला, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। वालिद तो मेरे बचपन में ही फौत हो चुके थे, जबकि मेरी वालदा माशाअल्लाह से हयात हैं। वो घर में तन्हा होती हैं, जबकि मैं तो हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ होता हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ मेरे घर पर चलें। इस तरह आपको रहने के लिए छत मिल जाएगी और मेरी वालदा को एक सहेली। अब्दुल्ला पर मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं था। जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा था, उसके बाद शक बनता भी नहीं था। फिर उसका ज़ाहिर भी बड़ा उजला उजला सा और पुरनूर सा था। उसकी बातें सुनकर मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी थी। मैं जब अब्दुल्ला के साथ उसके घर पहुंची, तो उसकी वालदा ने खुले दिल के साथ मेरा इस्तकबाल किया था। अब्दुल्ला ने उन्हें बता दिया था कि ये हॉस्पिटल वाली लड़की है। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, शुक्र है बेटा, तुम सही सलामत मेरी नज़रों के सामने खड़ी हो। तुम्हारी फ़िक्र में तो मेरा बेटा आधा रह गया। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी थी और बोली, आंटी, आधी अधूरी तो मैं रह गई हूँ। ये देखें मेरी बेबसी, मैं तो एक टांग से माजूर हो गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछ कर कहा था, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे, आज के बाद ऐसी हरगिज़ कोई बात मत करना। आंटी और अब्दुल्ला मेरा बेइंतहा ख्याल रखते थे। मैं अपनी माजूर टांग को देखकर रो पड़ी थी। वो मेरे दिल की जोई करती। अब्दुल्ला हर तरह से मेरा ख्याल रखता, मेरी दवाइयाँ कभी ख़त्म नहीं होने देता था। हर रोज़ मेरे लिए फल लाता, मुलाजमा से फ़्रेश जूस बनवाता। मैं ये सब देखकर उस नूरानी शक्ल वाले लड़के से बहुत मुतासिर हुई। अब मैं संभल चुकी थी, मगर मुझे मेरी माजूरी का दुख दिखाए जाता था। एक दिन मैं रो रही थी तो आंटी मेरे पास आकर बैठ गई। वो मुझे हौसला दे रही थी तो मैं बोली, आंटी, मेरा दुख अब आप नहीं समझेंगी। मैं भरी जवानी में माजूर हो गई हूँ। मेरा तमाम तर हुस्न ख़त्म हो चुका है। मैं मुरझा सी गई हूँ। इस वजूद के साथ कौन कबूल करेगा? मुझे कौन ब्याह कर ले जाएगा मुझे? और मैं आखिर कब तक आप पर बोझ बनकर रहूँगी? मेरी बात सुनकर आंटी ने एक बात कही थी। इस बात के मुतालिक तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो बोली, रेहाना, तुम मेरे अब्दुल्ला से शादी कर लो। मैंने झट से कहा, मगर आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला मुझ जैसी मासूम लड़की से शादी क्यों करेगा? आखिर उसके पास किस चीज़ की कमी है? गाड़ियाँ, बंगला, नौकर, सब कुछ तो है उसके पास। वो तो किसी हूर पर भी हाथ रखे तो वो भी उसको हंस कर कबूल करे। तब आंटी बोली, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मेरे बेटे की नज़रों को कोई लड़की बहाती ही नहीं है। मैंने एक से बढ़कर एक लड़की उसको दिखाई, मगर वो इनकार करता रहा। अब तो मैंने तंग आकर उसके लिए रिश्ता देखना भी छोड़ दिया था, मगर जब मैंने उसके सामने तुम्हारा नाम लिया तो वो फ़ौरन मान गया। आंटी की बात सुनकर मेरे दिल को अनजानी सी खुशी हुई थी। अब्दुल्ला जैसा शोहर तो किस्मत वाली लड़कियों के हिस्से में आता है। मैंने भी हाँ कर दी। यूँ छोटी सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया।
میں عبداللہ کی دلہن بن کر سیٹ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں نے خود ہی گھونگھٹ پلٹ کر عبداللہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ریحانہ میری منہ پر تھپڑ مارو۔ اس کی بات سن کر میں بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے ان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجبوراً مجھے اس کا کہا ماننا پڑا تھا۔ میں نے عبداللہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اب مجھے وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پھر عبداللہ بولا، ریحانہ اٹھو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں حیرت میں ڈوبی عبداللہ کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور کہاں اب جب بیوی بن گئی ہوں تو یہ سلوک کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں ساری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت عبداللہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں خاموش ہی رہی، مگر اس نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے پاؤں پکڑ لیے اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے عبداللہ کو معاف کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن تک عبداللہ میرے آگے پیچھے پھرتے رہے اور معافی تلافی کرتے رہے۔ اب ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر ایک دن جب عبداللہ آفس سے آئے تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگے تھے، بار بار کہتے کہ دیکھو ریحانہ میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات مانی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد عبداللہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، مگر میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ عبداللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تو عبداللہ مجھے شاپنگ پر لے گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں میرے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ عبداللہ نے یہ سب کرنے کی عادت ہی بنا لی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کہتے، میرے منہ پر تھپڑ مارو، پھر وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتے۔ لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے گزرتے، وہ مجھ سے آ کر معافیا مانگتے اور مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر آنٹی سے کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا، آنٹی عبداللہ کو دوڑے پڑنے لگے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں مگر پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بتایا تھا کہ یہ دورے تو عبداللہ کو 2 سال پہلے سے پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرتا تھا، مگر اسے تم پسند آ گئی تھی بیٹا۔ مجھے لگا تھا کہ من پسند بیوی پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری بات سن کر تو میں اب مزید پریشان ہو گئی ہوں۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو زندگی کی جانب موڑ لاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو میرا کتنا ساتھ دیا تھا، جب میں کسی کام کی نہیں تھی، نیم مردہ تھی، تب وہ مجھے زندگی کی جانب واپس لائے تھے۔ یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ گئے تھے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے، انہوں نے پھر سے مجھے کہا، تم میرے چہرے پر تھپڑ مارو۔ یوں انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پونچھ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں فوراً ہی لاؤنج سے اسٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے جھانکا کہ آخر میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے جان ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے خط نکالا
اور اس کو پڑھ پڑھ کر روتا جا رہا تھا۔ میں اسٹول سے نیچے اتر آئی تھی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا، وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے، میں نے جھٹ سے الماری کھولی تھی۔ سب سے پہلے ایک خط میرے ہاتھ لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، عبداللہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا، تم نے تو مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں خدا سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہنستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اللہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، اور نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں، تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے، تم ساری زندگی سکتے رہو۔ یہ بد دعا ہے تمہیں اس صبا کی جس نے تمہیں بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسوؤں کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا تو وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے۔ وہ میری بڑی بہن کی تصویر تھی۔ میری بڑی کی بہن کی تصویر میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے بولا، میری چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ عبداللہ بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو کالر سے جا پکڑا تھا۔ میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی، بتاؤ میری صبا آپی کہاں ہے؟ اس کا یہ خط وہ ٹھیک تو ہے؟ میرے ابو کہاں ہیں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر عبداللہ بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ ریحانہ، میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب عبداللہ مجھے سب کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ بولا، میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے سارا سٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ میں اس کی اکثر مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا نا تو وہ بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ یوں وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام صبا تھا، تمہاری بہن صبا۔ ایک دن مجھے میرے سر نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے صبا چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ میں اپنے سر کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر انہیں صبا میں کیا دلچسپی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے، ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کی ہر خواہش جب وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے صبا کا سودا کیوں کر رہے تھے؟ جبکہ صبا تو سر سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر،
میں نے گھر آ کر سر کی آفر کے بارے میں سوچا تھا، مگر میرا ضمیر کسی طور اپنی بہن کا سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے آفس جا کر سر کو انکار کر دیا تو وہ بولے، اوکے عبداللہ، جیسے آپ کی مرضی، اب مجھے آپ اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ 2 گھر، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75% اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ سر کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا۔ اسی لالچ نے مجھے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اسی شام جب صبا گھر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ راستے میں میں نے اسے کہا کہ صبا میری بہن، آج تم میرے لیے کباب بنا دو، پتہ ہے گھر کے کباب کھائے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکرا دی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جہاں سر پہلے سے ہی صبا کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی سر سے ڈیل پکی کر کے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ میں صبا کو گھر میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، سر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ جب مجھے میرے کولیگ نے بتایا تھا کہ کل رات صبا نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں سر ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ گیا، یا میرے خدایا، میرے ہاتھ کتنا گناہ، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اسے اس درندے کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا تھا۔ صبا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں نے اپنے دراز میں دیکھا کہ شاید میں کچھ لکھ کر بھول گیا تھا۔ جب میں نے اس دراز کی تلاشی لی تو مجھے صبا کا یہ خط ملا۔ شاید جس رات وہ خودکشی کرنے لگی تھی اس سے پہلے آفس آ کر خط رکھ کر گئی تھی۔ اس دن میں بہت تڑپا تھا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ ساری طلب جس کے لیے میں نے صبا کو دھوکہ دیا تھا، وہ بھی مجھے بے سکونی سے نہ بچا سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو تم مجھے صبا جیسی لگی۔ میں فوراً ہسپتال تمہیں لے گیا۔ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تمہارا خیال بھی رکھنا پڑا۔ مجھے تم میں صبا کی شکل نظر آتی تھی۔ ان 2 سال میں نے تمہاری بہت خدمت کی تھی، اس امید پر کہ شاید اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، مگر جب تم مجھے اپنے گھر لے کر گئیں تو میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ تو صبا کا گھر تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ تمہاری شکل اس سے اتنی کیوں ملتی تھی، کیونکہ تم تو اس کی بہن ہو۔ تم بھی تنہا ہو چکی تھی، اپنی معذوری کو لے کر پریشان تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں ہر روز تم سے معافیاں اس لیے مانگتا تھا کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ عبداللہ رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر میں کیسے اس شخص کو معاف کر دوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، مگر میں اس معذوری کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے کون اپنائے گا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔